بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ تبیان القرآن جلد اول صفحہ 19۔ ملت ابراہیم سے انحراف کا حماقت ہونا، صفحہ 551۔ تمام انبیاء کا پیدائشی مومن ہونا، صفحہ 551۔ ووصى بها ابراہیم، البقرہ آیت 132 تا 134، صفحہ 552۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں کی سوانح، صفحہ 552۔ جبریہ اور قدریہ کے نظریے کا رد، صفحہ 553۔ کسی کے گناہ کی سزا دوسرے کو نہ دینا، صفحہ 554۔ قرآن اور حدیث کی بنا پر اکابر علماء سے اختلاف کرنے کا جواز، صفحہ 554۔ وقالوا كونوا هودا او نصارى، البقرہ آیت 135 تا 137، صفحہ 556۔ حنیف کا معنی، صفحہ 557۔ تمام انبیاء پر ایمان لانے کی وجہ، صفحہ 558۔ باقی انبیاء پر جو نازل کیا گیا اس پر ایمان لانے کے محامل، صفحہ 558۔ اللہ کی مثل پر ایمان لانے میں اشکال اور اس کے جوابات، صفحہ 559۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، البقرہ آیت 138 تا 141، صفحہ 559۔ صبغۃ اللہ یعنی اللہ کا رنگ کی تفسیر، صفحہ 560۔ اخلاص کا معنی، صفحہ 560۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل وغیرہ کے دین یہودیت اور عیسائیت پر نہ ہونے کا بیان، صفحہ 561۔ اس شہادت کا بیان جس کو یہودیوں اور عیسائیوں نے چھپایا، صفحہ 562۔ ایک شخص کے عمل سے دوسرے کو فائدہ پہنچنے کی تحقیق، صفحہ 562۔ سیقول السفہاء من الناس، البقرہ آیت 142 تا 143، صفحہ 564۔ آیا مکہ مکرمہ میں ابتداً آپ کا قبلہ کعبہ تھا یا بیت المقدس، صفحہ 565۔ تحویل قبلہ کا بیان، صفحہ 565۔ تحویل قبلہ سے متعلق مسائل، صفحہ 566۔ نماز کے لیے کسی ایک جہت کی طرف منہ کرنے کے اسرار، صفحہ 567۔ کعبہ کو قبلہ بنانے کے اسرار، صفحہ 567۔ استقبال قبلہ کے فقہی مسائل، صفحہ 568۔ کعبہ کا اولیاء اللہ کی زیارت کے لیے جانا، صفحہ 569۔ امت مسلمہ کا باقی امتوں پر گواہ ہونا، صفحہ 570۔ دین اسلام اور مسلک اہل سنت و جماعت کا سب سے افضل ہونا، صفحہ 571۔ عدالت صحابہ اور حجیت اجماع، صفحہ 571۔ قرآن مجید اور احادیث کی روشنی میں پچھلی امتوں اور اس امت کے افعال اور احوال کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا جانا، صفحہ 571۔ بعض ترجموں سے اللہ تعالیٰ کے علم کی نفی کا اشکال اور اس کے جوابات، صفحہ 574۔ اہل کتاب پر تحویل قبلہ کے بھاری ہونے کی وجہ، صفحہ 576۔ نمازوں پر ایمان کے اطلاق کی توجیہ، صفحہ 576۔ قد نرا تقلب وجہک، البقرہ آیت 144 تا 146، صفحہ 576۔ نماز میں قبلہ کی طرف منہ کرنے کی تحقیق، صفحہ 577۔ اہل کتاب کو تحویل قبلہ کے برحق ہونے کا علم، صفحہ 578۔ علماء سے معصیت کے صدور کا زیادہ قبیح ہونا، صفحہ 579۔ اہل کتاب کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹوں سے زیادہ پہچاننا، صفحہ 579۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، البقرہ آیت 147 تا 152، صفحہ 581۔ تبیان القرآن جلد اول صفحہ 20۔ قبلہ کے بارے میں شک کرنے کی ممانعت کی توجیہ، صفحہ 582۔ اللہ کی ذات کا حضور کے لیے قبلہ ہونا، صفحہ 582۔ پانچوں نمازوں کے مستحب اوقات، صفحہ 583۔ کعبہ کی طرف منہ کرنے کے حکم کو 3 بار ذکر کرنے کی حکمتیں، صفحہ 584۔ تمام نعمت کا مصداق، صفحہ 585۔ دعائے ابراہیم میں تزکیہ کا مؤخر ہونا اور دعائے استجابت میں مقدم ہونا، صفحہ 587۔ نبی اور رسول کی تعریف، صفحہ 587۔ نبی اور رسول کو مبعوث کرنے کی حکمتیں، صفحہ 588۔ نبی کی شرائط، صفحہ 599۔ ہر نبی کے پیدائشی نبی ہونے یا نہ ہونے کی تحقیق، صفحہ 599۔ نبیوں، رسولوں، کتابوں اور صحیفوں کی تعداد کی تحقیق،
صفحہ 590، ذکر کی اقسام اور ذکر کے متعلق اقوال، صفحہ 592۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، البقرہ آیت 153 تا 157، صفحہ 593، ربط آیات، صفحہ 594، اللہ کے نزدیک موت اور حیات کا معنی اور شان نزول، صفحہ 595، برزخ میں حیات کا بیان، صفحہ 595، اولیاء اللہ کی جسمانی حیات کا بیان، صفحہ 596، شہداء کی حیات کا بیان، صفحہ 596، شہادت کے بعد بعض جسموں کے تغیر سے ان کی حیات پر معارضے کا جواب، صفحہ 596، سبز پرندوں میں شہید کی روح کے متمثل ہونے سے تناسخ کا جواب، صفحہ 597، انبیاء علیہم السلام کی حیات کا بیان، صفحہ 598، حیات انبیاء پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے گرنے سے معارضے کے جوابات، صفحہ 600، وفات کے بعد انبیاء علیہم السلام کے دکھائی دینے کی کیفیت کا بیان، صفحہ 601، شہید کا معنی، صفحہ 602، شہداء کی تعداد کا بیان، صفحہ 602، شہداء کے متعلق فقہی احکام، صفحہ 603، علم اور شعور کا فرق، صفحہ 603، دنیا میں مصائب پیش آنے کی وجوہات، صفحہ 605، صبر کے معانی اور مصیبت پر صبر کرنے کی فضیلت، صفحہ 606، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کی فضیلت، صفحہ 606، صلاۃ کا معنی اور غیر انبیاء پر صلاۃ بھیجنے کی شرعی حیثیت، صفحہ 607، مروجہ ماتم کی شرعی حیثیت، صفحہ 608، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، البقرہ آیت 158 تا 160، صفحہ 608، ربط آیات، صفحہ 609، صفا اور مروہ کے معنی، صفحہ 609، حج اور عمرہ کا لغوی اور شرعی معنی، صفحہ 609، شوال میں عمرہ کرنے والے پر استطاعت کے بغیر حج فرض ہونے کی تحقیق، صفحہ 610، یہ فرمانے کی وجہ کہ صفا اور مروہ میں سعی گناہ نہیں ہے، صفحہ 612، صفا اور مروہ کے درمیان سعی میں مذاہب ائمہ، صفحہ 613، علم چھپانے پر وعید کا بیان، صفحہ 615، نااہل لوگوں کے سامنے علم اور حکمت کو بیان کرنے کی ممانعت، صفحہ 615، لعنت کا لغوی اور شرعی معنی اور اس کے شرعی احکام، صفحہ 616، تبیان القرآن جلد اول صفحہ 21، توبہ کے قبول ہونے کے لیے گناہ کو ترک کرنے اور اس کی تلافی کرنے کی شرط، صفحہ 617، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، البقرہ آیت 161 تا 163، صفحہ 618، مردہ کافروں پر لعنت کرنے کا جواز اور زندہ کافروں پر لعنت کرنے کی ممانعت، صفحہ 619، مسلمانوں پر لعنت کرنے کی ممانعت، صفحہ 620، کفار کے عذاب میں تخفیف نہ ہونے پر دلائل اور ابو لہب وغیرہ کے عذاب میں تخفیف کے جوابات، صفحہ 620، واحد کا معنی اور لا الہ الا اللہ پڑھنے کی فضیلت، صفحہ 621، ان فی خلق السماوات والارض، البقرہ آیت 164، صفحہ 622، اللہ تعالیٰ کے وجود، اس کی وحدت اور اس کے علم پر دلائل، صفحہ 623، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ، البقرہ آیت 165 تا 167، صفحہ 625، مومن کے نزدیک محبوبین کے مدارج، صفحہ 625، البقرہ کی آیت 165 کے متعدد نحوی تراکیب کے اعتبار سے 8 معانی، صفحہ 626، گمراہ کرنے والے متبوعین کا اپنے تابعین سے قیامت کے دن بری ہونا، صفحہ 627، یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض، البقرہ آیت 168 تا 170، صفحہ 628، ربط آیات، صفحہ 628، حلال اور طیب اور گناہ اور بدعت کا معنی، صفحہ 628، سوء اور فحشاء کا معنی، صفحہ 629، تقلید کی تعریف، صفحہ 629، وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ، البقرہ آیت 171 تا 173، صفحہ 630، نعق کا معنی، صفحہ 630، حرام کھانے کا وبال، صفحہ 631، حرام کیے ہوئے مردہ جانوروں میں سے مستثنیات کا بیان،
صفحہ 631، عنبر کی تحقیق صفحہ 632، سطح آب پر آنے والی مردہ مچھلی کا شرعی حکم صفحہ 434، ملکی اور غیر ملکی صابنوں کو استعمال کرنے کا شرعی حکم صفحہ 634، بہائے ہوئے خون کا بالاجماع حرام ہونا صفحہ 635، ضرورت کی وجہ سے ایک شخص کے جسم میں دوسرے شخص کے خون کو منتقل کرنے کا جواز صفحہ 636، حرام چیزوں سے علاج کی ممانعت کے متعلق احادیث صفحہ 637، فقہائے اسلام کے نزدیک احادیث مذکورہ کا محمل صفحہ 638، ضرورت کے وقت حرام چیزوں سے علاج کے متعلق احادیث اور فقہائے اسلام کی تشریحات صفحہ 639، صحت اور زندگی کی حفاظت کا حکم باقی تمام احکام پر مقدم ہے صفحہ 641، اللہ کی دی ہوئی رخصت پر عمل کرنا واجب ہے صفحہ 644، وما اہل بہ لغیر اللہ کی تحقیق صفحہ 644، ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب البقرہ آیت 174 تا 176، صفحہ 646، تورات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو چھپانے کا گناہ ہونا صفحہ 647، اللہ تعالیٰ کے کلام نہ کرنے اور نظر نہ فرمانے کی توجیہ صفحہ 647، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب البقرہ آیت 177، صفحہ 648، تبیان القرآن جلد اول صفحہ 22، آیت مذکورہ کے شان نزول کے متعلق اقوال صفحہ 649، اللہ تعالیٰ یوم آخرت، فرشتوں، کتابوں اور نبیوں پر ایمان لانے کا معنی صفحہ 649، رشتہ داروں پر مال خرچ کرنے کی فضیلت صفحہ 649، یتیم، مسکین اور ابن السبیل کا معنی صفحہ 650، سوال کرنے کی جائز حد صفحہ 650، سائلین کو دینے کے متعلق مصنف کی تحقیق صفحہ 652، غلام آزاد کرنے، نماز پڑھنے اور زکوٰۃ وغیرہ کے معانی صفحہ 652، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی البقرہ آیت 178 تا 179، صفحہ 653، آیات مذکورہ کا شان نزول صفحہ 653، غلام اور ذمی کے خون کا قصاص نہ لینے کے حق میں ائمہ ثلاثہ کے دلائل صفحہ 654، غلام اور ذمی کے قصاص کے متعلق امام ابو حنیفہ کا مذہب صفحہ 654، آزاد سے غلام کا قصاص لینے کے ثبوت میں قرآن اور سنت سے دلائل صفحہ 655، آزاد سے غلام کا قصاص نہ لینے کے متعلق ائمہ ثلاثہ کے دلائل کا جواب صفحہ 656، مسلمان سے ذمی کا قصاص لینے کے متعلق قرآن اور سنت سے دلائل صفحہ 657، متعدد لوگوں کی جماعت سے ایک شخص کے قصاص لینے کا بیان صفحہ 657، سلاطین اور حکام سے قصاص لینے کے متعلق احادیث اور آثار صفحہ 658، قصاص لینا حکومت کا منصب ہے صفحہ 660، کیفیت قصاص اور اعلی قتل میں ائمہ مذاہب کی آراء اور ان کے دلائل صفحہ 660، ولی مقتول کے معاف کرنے کی تفصیل صفحہ 662، دیت کی مقدار اور عاقلہ کا بیان صفحہ 662، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت البقرہ آیت 180 تا 182، صفحہ 662، ربط آیات اور خلاصہ تفسیر صفحہ 663، وصیت کا لغوی اور شرعی معنی صفحہ 663، وصیت کی اقسام صفحہ 663، وصیت کی شرائط اور رکن صفحہ 664، وصیت کا لزوم صفحہ 664، ورثاء کے لیے وصیت کا منسوخ ہونا اور غیر ورثاء کے لیے تہائی مال کی وصیت کا استحباب صفحہ 665، احادیث کی روشنی میں وصیت کے احکام صفحہ 665، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام البقرہ آیت 183 تا 184، صفحہ 666، ربط آیات صفحہ 667، روزے کا لغوی اور شرعی معنی اور اس کی مشروعیت کی تاریخ صفحہ 667، رمضان اور روزوں کے فضائل کے متعلق احادیث صفحہ 668، بعض نفلی روزوں کی فضیلت صفحہ 671، بعض ایام میں روزہ رکھنے کی ممانعت
صفحہ 672، روزے کے اسرار و رموز صفحہ 673، روزے کے فساد و عدم فساد کے بعض ضروری مسائل صفحہ 674، انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹنے کا بیان صفحہ 674، مریض کے روزہ قضا کرنے کے متعلق مذاہب ائمہ صفحہ 675، تبیان القرآن جلد اول صفحہ 23، مسافر کے روزہ قضا کرنے کے متعلق مذاہب ائمہ صفحہ 677، الذین یطیقونہ کے معنی کی تحقیق میں احادیث اور آثار صفحہ 678، الذین یطیقونہ کے معنی کی تحقیق میں مفسرین کی آراء صفحہ 680، بڑھاپے یا دائمی مرض کی وجہ سے روزہ نہ رکھنے کے متعلق مذاہب ائمہ صفحہ 681، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن البقرہ آیت 185 صفحہ 682، رمضان کے اسرار و رموز اور رمضان میں نزول قرآن کا بیان صفحہ 683، قطبین میں روزہ اور نماز کی تحقیق صفحہ 684، سعودی عرب کے حساب سے روزہ رکھتا ہوا پاکستان آیا تو عید کس حساب سے کرے گا صفحہ 684، پاکستان سے روزے رکھتا ہوا سعودی عرب گیا تو عید کس حساب سے کرے گا صفحہ 685، سعودی عرب سے عید کے دن سوار ہو کر پاکستان آیا اور یہاں رمضان ہے صفحہ 685، روزے کی رخصت کے لیے شرعی مسافت کا بیان صفحہ 685، میت کی طرف سے روزہ رکھنے میں مذاہب ائمہ صفحہ 686، حاملہ اور مرضعہ کے لیے روزے کی رخصت میں مذاہب ائمہ صفحہ 686، اسلام دین یسر ہے صفحہ 687، عیدگاہ جاتے ہوئے تکبیرات پڑھنے میں مذاہب ائمہ صفحہ 699، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ البقرہ آیت 186 تا 187، صفحہ 690، شان نزول صفحہ 691، اللہ سے دعا کرنے کے متعلق احادیث صفحہ 691، ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کے متعلق احادیث صفحہ 692، فرض نمازوں کے بعد دعا کرنے کے متعلق احادیث صفحہ 693، فرض نمازوں کے بعد دعا کرنے کے متعلق فقہائے اسلام کی آراء صفحہ 696، طلب جنت کی دعا کرنے کا قرآن اور سنت سے بیان صفحہ 698، دعا قبول ہونے کی شرائط اور آداب صفحہ 699، دعا قبول نہ ہونے کی وجوہات صفحہ 701، روزے کی رات میں سونے کے بعد کھانے پینے اور عمل زوجیت کی اجازت صفحہ 703، سفید دھاگے اور کالے دھاگے کا بیان اور طلوع فجر کے بعد سحری کھانے کی ممانعت صفحہ 703، اعتکاف کا لغوی اور اصطلاحی معنی اور اس کی اقسام صفحہ 704، اعتکاف کی شرائط صفحہ 704، اعتکاف کے آداب صفحہ 704، اعتکاف کے مفسدات صفحہ 705، اعتکاف کے بعض ضروری مسائل صفحہ 705، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ البقرہ آیت 188، صفحہ 706، مال حرام کھانے کی حرمت صفحہ 706، مال حرام سے صدقہ کرنے کا شرعی حکم صفحہ 706، رشوت کا معنی صفحہ 707، قرآن مجید کی روشنی میں رشوت کا حکم صفحہ 707، احادیث اور آثار کی روشنی میں رشوت کا حکم صفحہ 708، رشوت کی اقسام صفحہ 708، قاضی اور دیگر سرکاری افسروں کے ہدیے کو قبول کرنے کی تحقیق صفحہ 709، تبیان القرآن جلد اول صفحہ 24، جھوٹی گواہی سے حکم رد ہوتا ہے یا نہیں صفحہ 709، قضاء کے ظاہراً اور باطناً نافذ ہونے میں فقہائے احناف کا موقف صفحہ 710، جن صورتوں میں فقہائے احناف کے نزدیک قضاء ظاہراً اور باطناً نافذ ہو جاتی ہے صفحہ 710، فقہائے احناف کے نزدیک قضاء کے ظاہراً اور باطناً ہونے کی شرائط صفحہ 711، قضاء باطنی کے نفاذ میں فقہائے احناف کے دلائل اور ائمہ ثلاثہ کے دلائل کا تجزیہ صفحہ 712، یسألونک عن الاہلہ البقرہ آیت 199 تا 190، صفحہ 715، اسلامی تقویم کا بیان صفحہ 716، اپنی طرف سے عبادت کے طریقے مقرر کرنے کی مذمت صفحہ 716، اجازت جہاد کی پہلی آیت کا بیان صفحہ 717،
قتال اور جہاد میں بچوں، بوڑھوں اور عورتوں وغیرہ کو قتل کرنے کی ممانعت، صفحہ 717۔ ہجرت سے پہلے قتال کی ممانعت، صفحہ 718۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، البقرہ آیت 191 تا 193، صفحہ 719۔ خلاصہ آیات، صفحہ 719۔ حرم میں ابتداً قتل کرنے کی ممانعت کا منسوخ ہونا اور کفار سے مدافعانہ جنگ کا جائز ہونا، صفحہ 720۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام، البقرہ آیت 194 تا 195، صفحہ 721۔ حرمت والے مہینوں کا بیان، صفحہ 721۔ خود کو ہلاکت میں ڈالنے کی تفسیر، صفحہ 722۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، البقرہ آیت 196، صفحہ 723۔ فرضیت حج کی تاریخ اور حج کی اقسام، صفحہ 724۔ احرام میں ممنوع کام، صفحہ 724۔ احرام میں جائز کام، صفحہ 725۔ احرام میں مستحب کام، صفحہ 725۔ عمرہ کرنے کا طریقہ، صفحہ 725۔ حج کرنے کا طریقہ، صفحہ 726۔ مسجد حرام اور مسجد نبوی میں نمازوں کا اجر و ثواب، صفحہ 727۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا طریقہ، صفحہ 728۔ احصار یعنی حج یا عمرہ کے سفر میں پیش آنے والی رکاوٹ کی تعریف میں مذاہب ائمہ، صفحہ 730۔ امام ابو حنیفہ کے موقف پر ائمہ لغت کی تصریحات، صفحہ 731۔ امام ابو حنیفہ کے موقف پر احادیث سے استدلال، صفحہ 731۔ امام ابو حنیفہ کے موقف پر آثار صحابہ سے استدلال، صفحہ 732۔ امام ابو حنیفہ کے موقف پر اقوال تابعین سے استدلال، صفحہ 732۔ امام ابو حنیفہ کے موقف کی ہمہ گیری اور معقولیت، صفحہ 732۔ محصر کے لیے قربانی کی جگہ کے تعین میں امام ابو حنیفہ کا مسلک، صفحہ 733۔ محصر کے لیے قربانی کی جگہ کے تعین میں ائمہ ثلاثہ کا مذہب، صفحہ 734۔ ضرورت کی وجہ سے مینا میں پہنچنے سے پہلے سر منڈوانے کی رخصت، صفحہ 734۔ حج تمتع کا بیان، صفحہ 735۔ الحج اشہر معلومات، البقرہ آیت 197 تا 199، صفحہ 736۔ حج کے مہینوں کے متعلق فقہائے امت کے نظریات، صفحہ 737۔ فرضیت حج کے سبب میں ائمہ مذاہب کے اقوال، صفحہ 737۔ ایام حج میں فحش باتیں، گناہ اور جھگڑا کرنے کی ممانعت، صفحہ 737۔ تبیان القرآن جلد اول، صفحہ 25۔ حج کے لیے سفر خرچ تیار کرنے کا حکم، صفحہ 738۔ حج کے دوران روزی کمانے کا جواز، صفحہ 738۔ مشعر حرام کا بیان، صفحہ 739۔ نسلی برتری کے تفاخر کا ناجائز ہونا، صفحہ 739۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، البقرہ آیت 200 تا 203، صفحہ 740۔ دوزخ سے پناہ اور جنت کی طلب کی دعا کرنا انبیاء کرام اور صحابہ عظام کا طریقہ ہے، صفحہ 741۔ اللہ کے جلد حساب لینے کی تفسیر، صفحہ 743۔ تکبیرات تشریق میں مذاہب ائمہ، صفحہ 744۔ ذکر بالجہر میں امام ابو حنیفہ کا موقف، صفحہ 745۔ قیام منا کی مدت کا بیان، صفحہ 746۔ حجاج کرام کے اجر و ثواب اور ان سے مصافحہ کرنے کے متعلق احادیث و آثار، صفحہ 746۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام عرض کرنے اور شفاعت طلب کرنے کے متعلق احادیث اور آثار، صفحہ 747۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، البقرہ آیت 204 تا 206، صفحہ 748۔ دنیا اور آخرت کو برباد کرنے والا، صفحہ 749۔ الد الخصام یعنی سخت جھگڑالو کا بیان، صفحہ 749۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، البقرہ آیت 207 تا 210، صفحہ 750۔ رضائے الہی کی خاطر دنیا ترک کرنے والا، صفحہ 750۔
دین اسلام کے ساتھ کسی اور دین کی رعایت یا موافقت کا ناجائز ہونا، صفحہ 752۔ بینات کی تفسیر، صفحہ 752۔ بادلوں کے ساتھ عذاب کی تمثیل کا بیان، صفحہ 753۔ سل بنی اسرائیل، البقرہ، آیت 211 تا 212، صفحہ 753۔ بنو اسرائیل کا اللہ کی نعمتوں کو کفر سے تبدیل کرنا، صفحہ 754۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کفر کے ساتھ تبدیل کرنے کا سبب، صفحہ 755۔ کان الناس امۃ واحدہ، البقرہ، آیت 213، صفحہ 755۔ تاریخ انسانیت، صفحہ 756۔ ابتدا میں نوع انسان کے دین حق پر ہونے کے دلائل، صفحہ 757۔ تمام انسانوں کا دین صرف اسلام ہے، صفحہ 757۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، البقرہ، آیت 214 تا 216، صفحہ 758۔ راہ حق میں پیش آنے والے مصائب، صفحہ 759۔ راہ خدا میں مال خرچ کرنے کے مصارف، صفحہ 760۔ جہاد کی تعریف اور اس کی اقسام، صفحہ 761۔ جہاد کرنے میں عزت اور جہاد ترک کرنے میں ذلت کا بیان، صفحہ 761۔ جہاد کے درجات اور اجر و ثواب کے متعلق احادیث، صفحہ 762۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، البقرہ، آیت 217 اور 218، صفحہ 763۔ ربط آیات اور شان نزول، صفحہ 764۔ حضرمی کے قتل کی تاریخ کی تحقیق، صفحہ 764۔ حرمت والے مہینوں میں ممانعت قتال کے منسوخ ہونے کی تحقیق، صفحہ 765۔ مرتد کی تعریف اور اس کا شرعی حکم، صفحہ 768۔ قتل مرتد پر قرآن اور سنت سے دلائل، صفحہ 768۔ مرتدہ کو قتل کرنے کے متعلق مذاہب فقہا اور فقہائے احناف کے دلائل، صفحہ 769۔ تبیان القرآن جلد اول، صفحہ 26۔ کیا مرتد کو قتل کرنا آزادی فکر کے خلاف ہے، صفحہ 770۔ ارتداد سے نیک عمل ضائع ہونے کے متعلق مذاہب فقہا، صفحہ 770۔ دارالاسلام، دارالکفر اور دارالحرب کی تعریفات، صفحہ 772۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، البقرہ، آیت 219 تا 220، صفحہ 773۔ احادیث سے خمر یعنی شراب کی تحریم کا بیان، صفحہ 775۔ خمر کی تعریف میں ائمہ مذاہب کا نظریہ اور امام ابو حنیفہ کے موقف پر دلائل، صفحہ 776۔ جوئے کی تعریف اور اس کے حرام ہونے کا بیان، صفحہ 777۔ لاٹری اور انعامی بانڈز وغیرہ کا شرعی حکم، صفحہ 778۔ عفو یعنی زائد از ضرورت کے معانی اور محامل، صفحہ 778۔ عفو کے لفظ سے سوشلزم کے جواز پر استدلال اور اس کا جواب، صفحہ 779۔ زیر کفالت یتیم کے ساتھ طرز معاشرت، صفحہ 780۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، البقرہ، آیت 221، صفحہ 781۔ مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کے ساتھ مسلمانوں کے نکاح کا عدم جواز، صفحہ 782۔ مشرک عورتوں سے نکاح کی ممانعت کے باوجود اہل کتاب سے نکاح کے جواز کی توجیہ، صفحہ 783۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، البقرہ، آیت 222 تا 223، صفحہ 784۔ حیض کا حکم بیان کرنے کا شان نزول، صفحہ 785۔ حائضہ سے مباشرت کرنے کی دینی اور دنیاوی خرابی، صفحہ 785۔ حیض کا لغوی اور اصطلاحی معنی، صفحہ 786۔ ایام حیض کی تعیین میں مذاہب ائمہ، صفحہ 786۔ حیض، نفاس اور استحاضہ میں مبتلا خواتین کے مسائل، صفحہ 787۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، البقرہ، آیت 224 تا 227، صفحہ 799۔ قسم کا لغوی اور اصطلاحی معنی اور قسم کی شرائط اور ارکان، صفحہ 790۔ غیر اللہ کی قسم اور مستقبل اور ماضی میں طلاق اور عتاق کی قسم کھانے کی تحقیق، صفحہ 791۔ یمین غموس یعنی جھوٹی قسم، صفحہ 793۔ یمین لغو یعنی بلا قصد قسم، صفحہ 793۔ یمین منعقدہ بالقصد قسم،
صفحہ 794، احکام شرعیہ کے اعتبار سے قسم کی اقسام، صفحہ 794، ایلا کا معنی اور ایلا کے بعد وقوع طلاق میں فقہائے احناف کا موقف، صفحہ 795، ایلا کے بعد وقوع طلاق میں ائمہ ثلاثہ کا مذہب اور دلائل اور فقہائے احناف کی طرف سے جوابات، صفحہ 796، والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، البقرہ آیت 228، صفحہ 797، متعلقہ عورتوں کی عدت مقرر کرنے کا شان نزول، صفحہ 798، متعلقہ عورتوں کی اقسام اور ان کی عدتوں کا بیان، صفحہ 798، عدت کا لغوی اور شرعی معنی اور عدت کے احکام، صفحہ 798، عدت مقرر کرنے کی حکمتیں، صفحہ 799، قرء کے معانی کے متعلق ائمہ لغت کی تصریحات، صفحہ 800، قرء بمعنی حیض کی تائید میں احادیث اور فقہائے احناف کے دلائل، صفحہ 800، قرء کے معنی کی تعیین میں دیگر ائمہ مذاہب کی آراء، صفحہ 802، اسلام میں عورتوں کے مردوں پر حقوق، صفحہ 803، تبیان القرآن جلد اول صفحہ 27، اسلام میں مردوں کے عورتوں پر حقوق، صفحہ 807، آیا عورت پر مرد کی خدمت واجب ہے یا نہیں، صفحہ 809، حاصل بحث، صفحہ 810، الطلاق مرتان، البقرہ آیت 229 تا البقرہ آیت 229 تا 230، صفحہ 810، طلاق کا لغوی معنی، صفحہ 811، طلاق کا اصطلاحی معنی، صفحہ 811، طلاق کی اقسام، صفحہ 811، طلاق کیوں مشروع کی گئی، صفحہ 812، صرف ناگزیر حالات میں طلاق دی جائے، صفحہ 812، صرف مرد کو طلاق کا اختیار کیوں دیا گیا، صفحہ 812، طلاق میں عورت کی رضامندی کا اعتبار کیوں نہیں ہے، صفحہ 813، خلا، صفحہ 813، قاضی اور حکمین کی تفریق، صفحہ 814، تین طلاق کی تحدید کی وجوہات، مصالح اور حکمتیں، صفحہ 814، سنت کے مطابق اور احسن طریقے سے طلاق دینے کے فوائد، صفحہ 815، طلاق کی تدریج میں مرد کی اور تحدید میں عورت کی رعایت ہے، صفحہ 815، ایک مجلس میں دی گئی تین طلاقوں کے نتائج، صفحہ 816، بیک وقت دی گئی تین طلاقوں کے حکم میں جمہور کا موقف، صفحہ 816، بیک وقت دی گئی تین طلاقوں میں شیخ ابن تیمیہ اور ان کے موافقین کا موقف، صفحہ 817، بیک وقت دی گئی تین طلاقوں میں علماء شیعہ کا موقف، صفحہ 818، تین طلاقوں کو ایک طلاق قرار دینے پر شیخ ابن تیمیہ اور ان کے موافقین کے دلائل، صفحہ 818، شیخ ابن تیمیہ اور ان کے موافقین کے دلائل کے جوابات، صفحہ 819، زنا کی شہادات اور قسامت کی قسموں پر قیاس کے جوابات، صفحہ 819، تسبیح فاطمہ پر قیاس کے جوابات، صفحہ 820، حضرت عمر پر عہد رسالت کے معمول کو بدلنے کے الزام کے جوابات، صفحہ 820، صحیح مسلم کی زیر بحث روایت غیر صحیح اور مردود ہے، صفحہ 821، صحیح مسلم کی زیر بحث روایت کے غیر صحیح ہونے پر دوسری دلیل، صفحہ 821، اعتبار راوی کی روایت کا ہے یا اس کی رائے کا، صفحہ 822، صحیح مسلم میں درج طاؤس کی روایت کے غلط اور شاذ ہونے پر مزید دلائل، صفحہ 823، طاؤس کی روایت کا صحیح محمل، صفحہ 824، حضرت رکانہ سے متعلق مسند احمد کی روایت کے فنی اسقام، صفحہ 824، حضرت رکانہ سے متعلق صحاح کی روایات کی تقویت، صفحہ 826، حضرت رکانہ سے متعلق سنن ابو داؤد کی ایک شاذ روایت کے ضعف کا بیان، صفحہ 827، بیک وقت دی گئی تین طلاقوں کے تین ہونے پر جمہور کے قرآن مجید سے دلائل، صفحہ 827، قرآن مجید سے استدلال پر اعتراض کے جوابات، صفحہ 828، بیک وقت دی گئی تین طلاقوں پر جمہور فقہائے اسلام کے احادیث سے دلائل، صفحہ 829، حضرت عویمر کی حدیث سے استدلال پر اعتراض کے جوابات، صفحہ 830، تبیان القرآن جلد اول صفحہ 28، صحیحین کی ایک اور حدیث سے استدلال پر اعتراض کا جواب، صفحہ 832، سوید بن غفلہ کی روایت کی تحقیق، صفحہ 833، سنن نسائی کی روایت سے استدلال پر اعتراض کا جواب،
صفحہ 835، بیک وقت دی گئی 3 طلاقوں کے واقع ہونے میں آثار صحابہ اور اقوال تابعین، صفحہ 836، حرف آخرت، صفحہ 837، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ البقرہ آیت 231 تا 232، صفحہ 838۔ جس عورت کو خامند خرچ نہ دے اس کی گلو خلاصی میں آرائے ائمہ، صفحہ 839۔ خرچ سے محروم عورت کی گلو خلاصی پر جمہور فقہا کے دلائل، صفحہ 840۔ مذاق میں دی ہوئی طلاق کا نافذ ہونا، صفحہ 841۔ بغیر ولی کی عورت کے کیے ہوئے نکاح کے متعلق مذاہب ائمہ، صفحہ 841۔ بغیر ولی کے عورت کے کیے ہوئے نکاح کے جواز کے متعلق احادیث اور آثار، صفحہ 842۔ والوالدات یرضعن اولادہن البقرہ آیت 233، صفحہ 843۔ دودھ پلانے کے شرعی احکام، صفحہ 844۔ دودھ پلانے کی مدت میں ائمہ مذاہب کی آراء، صفحہ 844۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا البقرہ آیت 234 تا 235، صفحہ 845۔ عدت وفات کا بیان اور عدت کی تعریف، صفحہ 846۔ عدت کے مسائل اور شرعی احکام، صفحہ 847۔ گناہ کے ارتکاب پر مواخذہ ہونے اور گناہ کے ارادے پر مواخذہ نہ ہونے کی تحقیق، صفحہ 848۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء البقرہ آیت 236 تا 237، صفحہ 850۔ غیر مدخولہ کے مہر اور متاع کی ادائیگی کا بیان، صفحہ 850۔ متعلقہ کی متاع کی مقدار میں ائمہ مذاہب کی آراء، صفحہ 851۔ متعلقہ کی متاع کے شرعی حکم کے متعلق ائمہ مذاہب کی آراء، صفحہ 852۔ متاع کے وجوب پر فقہائے احناف کے دلائل، صفحہ 852۔ متاع کے وجوب کے خلاف فقہائے مالکیہ کے دلائل کے جوابات، صفحہ 852۔ نکاح کی گرہ کا مالک شوہر ہے یا عورت کا ولی، صفحہ 853۔ شوہر کے حق میں عقد نکاح کی ملکیت پر جمہور کے دلائل، صفحہ 853۔ شوہر کے حق میں عقد نکاح کی ملکیت کے متعلق احادیث، صفحہ 854۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی البقرہ آیت 238 تا 242، صفحہ 854۔ حفاظت نماز کی تاکیدات اور نماز میں سستی اور اس کو ترک کرنے پر وعیدات، صفحہ 855۔ صلاۃ وسطیٰ کے متعلق فقہائے اسلام کی آراء، صفحہ 859۔ فجر کی نماز کے صلاۃ وسطیٰ ہونے کے متعلق احادیث، صفحہ 860۔ ظہر کی نماز کے صلاۃ وسطیٰ ہونے کے متعلق احادیث، صفحہ 860۔ عصر کی نماز کے صلاۃ وسطیٰ ہونے کے متعلق احادیث، صفحہ 861۔ باتیں نہ کرنے اور خضوع اور خشوع سے نماز پڑھنے کا حکم، صفحہ 862۔ چلتی ٹرین اور طیارہ وغیرہ میں نماز پڑھنے کا بیان، صفحہ 863۔ حالت خوف میں نماز پڑھنے کے متعلق ائمہ کی آراء، صفحہ 863۔ تبیان القرآن جلد اول، صفحہ 29۔ حالت خوف میں نماز پڑھنے کے متعلق احادیث، صفحہ 864۔ حالت خوف میں نماز پڑھنے کے متعلق فقہائے شافعیہ کا مذہب، صفحہ 865۔ حالت خوف میں نماز پڑھنے کے متعلق فقہائے مالکیہ کا مذہب، صفحہ 865۔ حالت خوف میں نماز پڑھنے کے متعلق فقہائے حنبلیہ کا مذہب، صفحہ 865۔ حالت نماز میں نماز پڑھنے کے متعلق فقہائے احناف کا مذہب، صفحہ 866۔ حفاظت نماز اور عدت وفات میں مناسبت کا بیان، صفحہ 867۔ 1 سال تک عدت وفات کے منسوخ ہونے کا بیان، صفحہ 867۔ عدت وفات کے شرعی حکم میں اختلاف فقہا، صفحہ 868۔ حدیث سے عدت وفات کا بیان، صفحہ 868۔ عدت وفات کے متعلق فقہائے حنبلیہ کا نظریہ، صفحہ 869۔ عدت وفات کے متعلق فقہائے شافعیہ کا نظریہ، صفحہ 869۔ عدت وفات کے متعلق فقہائے مالکیہ کا نظریہ، صفحہ 870۔ عدت وفات کے متعلق فقہائے احناف کا نظریہ، صفحہ 870۔ متعلقہ عورتوں کے مہر کی ادائیگی کا وجوب، صفحہ 871۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم
البقرہ آیت 243 تا 245، صفحہ 871، طاعون سے ڈر کر بھاگنے والوں کا مرنا اور دوبارہ زندہ ہونا، صفحہ 872، وقت سے پہلے موت آنے اور تیسری موت کے اشکال کا جواب، صفحہ 873، علم ترا یعنی کیا آپ نے نہیں دیکھا، اس کی تحقیق، صفحہ 873، جہاد کی تحریک، صفحہ 874، اللہ کو قرض حسن دینے کا بیان، صفحہ 874، قبض اور بسط کا معنی، صفحہ 875، اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دینے کے متعلق احادیث، صفحہ 875، الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل، البقرہ آیت 246 تا 247، صفحہ 876، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو بنو اسرائیل کی ایک جماعت کے جہاد کی طرف متوجہ کرنے کے اسرار، صفحہ 877، بنو اسرائیل کی اس جماعت کے نبی آیا شموئیل تھے یا شمعون، صفحہ 877، یہود کو سرزنش، صفحہ 879، طالوت کا بیان، صفحہ 879، وقال لهم نبیہم ان آیت ملکی، البقرہ آیت 248، صفحہ 881، بنو اسرائیل کے تابوت کی تحقیق، صفحہ 881، سکینہ کے معنی اور اس کے مصداق کی تحقیق، صفحہ 882، آل موسیٰ اور آل ہارون کے باقی ماندہ تبرکات کا بیان، صفحہ 883، دیگر انبیاء علیہم السلام اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات سے استفادہ اور حصول شفا، صفحہ 884، فلما فصل طالوت بالجنود، البقرہ آیت 249 تا 252، صفحہ 887، طالوت کی فتح اور جالوت کی شکست کا بیان، صفحہ 899، نیکوکاروں کی برکت سے گناہ گاروں سے عذاب کا دور ہونا، صفحہ 890، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر دلیل اور آپ کو تسلی دینے کا بیان، صفحہ 892، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، البقرہ آیت 253، صفحہ 893، تبیان القرآن جلد اول صفحہ 30، رسولوں کی باہمی فضیلت، صفحہ 894، بعض کفار عرب کے اسلام نہ لانے پر آپ کو تسلی دینا، صفحہ 895، رحمت للعالمین ہونے کی وجہ سے آپ کا افضل الرسل ہونا، صفحہ 896، تمام نبیوں اور رسولوں کے نبی ہونے کی وجہ سے آپ کا افضل الرسل ہونا، صفحہ 896، تمام انبیاء کے اوصاف اور کمالات کے جامع ہونے کی وجہ سے آپ کا افضل الرسل ہونا، صفحہ 898، رسالت کے عموم کی وجہ سے آپ کا افضل الرسل ہونا، صفحہ 900، خاتم الانبیاء ہونے کی وجہ سے آپ کا افضل الرسل ہونا، صفحہ 902، کثرت معجزات کی وجہ سے آپ کا افضل الرسل ہونا، صفحہ 903، آپ کے دین کے ناسخ الادیان ہونے کی وجہ سے آپ کا افضل الرسل ہونا، صفحہ 904، امت کی کثرت اور افضلیت کی وجہ سے آپ کا افضل الرسل ہونا، صفحہ 905، مقام محمود پر فائز ہونے کی وجہ سے آپ کا افضل الرسل ہونا، صفحہ 906، اللہ کی رضا جوئی کی وجہ سے آپ کا افضل الرسل ہونا، صفحہ 907، آپ کے ذکر کی رفعت کی وجہ سے آپ کا افضل الرسل ہونا، صفحہ 908، دنیا میں اعلان مغفرت ہونے کی وجہ سے آپ کا افضل الرسل ہونا، صفحہ 909، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مغفرت کی نسبت کے محامل، صفحہ 912، باعث تخلیق کائنات ہونے کی وجہ سے آپ کا افضل الرسل ہونا، صفحہ 914، قائد المرسلین ہونے اور بعض دیگر فضائل کی وجہ سے آپ کا افضل الرسل ہونا، صفحہ 915، خالق اور خلق کے محبوب ہونے کی وجہ سے آپ کا افضل الرسل ہونا، صفحہ 916، خلیل اور حبیب میں فرق کا بیان، صفحہ 918، کلیم اور حبیب میں فرق کا بیان، صفحہ 919، انبیاء سابقین علیہم السلام کے معجزات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی افضلیت، صفحہ 921، سب سے پہلے قبر سے اٹھنے والی حدیث کا حضرت موسیٰ کے پہلے اٹھنے والی حدیث سے تعارض کا جواب، صفحہ 923، جس حدیث میں آپ نے دوسرے انبیاء پر فضیلت دینے سے منع کیا ہے اس کے جوابات، یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، البقرہ آیت 254، صفحہ 924، راہ خدا میں مال خرچ کرنے کی تاکید، صفحہ 924،
آخرت میں دوستی اور سفارش سے مسلمانوں کے انتفاع کا بیان، صفحہ 924۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، البقرہ آیت 255 تا 256، صفحہ 925۔ آیت الکرسی کے مفردات اور جملوں کی تشریح، صفحہ 926۔ آیت الکرسی کے فضائل، صفحہ 928۔ کرسی پر بیٹھنے کی تحقیق، صفحہ 929۔ کرسی کا لغوی معنی، صفحہ 929۔ قرآن مجید، احادیث اور آثار سے کرسی پر بیٹھنے اور چار زانو بیٹھنے کا جواز، صفحہ 930۔ تبیان القرآن، جلد اول، صفحہ 31۔ دین میں جبر نہ ہونے کی تحقیق، صفحہ 931۔ مشروعیت جہاد پر نفی جبر کی وجہ سے اعتراض اور معاصر مفسرین کے جوابات، صفحہ 933۔ جوابات مذکورہ پر بحث و نظر، صفحہ 933۔ مصنف کی طرف سے مشروعیت جہاد پر اعتراض کا جواب، صفحہ 935۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، البقرہ آیت 257، صفحہ 937۔ مومنوں کو ظلمات سے نکالنے کے محامل، صفحہ 937۔ کفار کو نور سے نکالنے کے محامل، صفحہ 938۔ طاغوت کا معنی، صفحہ 938۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، البقرہ آیت 258 تا 259، صفحہ 938۔ مومن کے نور اور کافر کی ظلمت کی مثالیں، صفحہ 939۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے مباحثے کا پس منظر اور پیش منظر، صفحہ 939۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دلائل کا خلاصہ، صفحہ 941۔ مناظرہ اور مباحثہ کے احکام اور آداب، صفحہ 941۔ تباہ شدہ بستی اور اس کے پاس سے گزرنے والے شخص کی تحقیق، صفحہ 942۔ حضرت عزیر کو حیات بعد الموت کا مشاہدہ کرانا، صفحہ 943۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، سورہ بقرہ آیت 260، صفحہ 944۔ حضرت ابراہیم کو حیات بعد الموت کا مشاہدہ کرانا، صفحہ 944۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، البقرہ آیت 261 تا 262، صفحہ 945۔ حیات بعد الموت کے ذکر کے بعد صدقہ و خیرات کے ذکر کی مناسبت، صفحہ 947۔ انفاق فی سبیل اللہ کے مصارف، صفحہ 947۔ 10 گنے، 700 گنے اور بے حساب اجر دینے کی وجوہات، صفحہ 948۔ صدقات و خیرات کے آداب و شرائط، صفحہ 949۔ صدقات کے مصارف، اجر و ثواب اور آداب و شرائط کے متعلق احادیث، صفحہ 949۔ جہاد اور اللہ کی رضا جوئی میں خرچ کرنے کی مثالوں کا فرق، صفحہ 950۔ ریاکار، منافق اور مخلص مومن کے راہ خدا میں خرچ کرنے کی مثالوں کا فرق، صفحہ 951۔ اللہ کی رضا جوئی اور اسلام پر ثابت قدمی کے لیے خرچ کرنے کی صورتیں، صفحہ 951۔ سخت حاجت کے وقت باغ کے جل جانے کی مثال کی 2 تقریریں، صفحہ 953۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، البقرہ آیت 267 تا 274، صفحہ 954۔ صدقے میں دیے جانے والے مال کی صفات کا بیان، صفحہ 956۔ حلال کمائی کی مدح اور بربنائے ضرورت اولاد کے مال سے کھانے کا جواز، صفحہ 957۔ حرام مال سے صدقہ کرنے کا وبال، صفحہ 957۔ عشر کا بیان، صفحہ 958۔ عشر کے نصاب میں فقہا کے نظریات، صفحہ 958۔ عشر کے نصاب میں ائمہ ثلاثہ کا نظریہ، صفحہ 959۔ عشر کے نصاب میں امام ابو حنیفہ کا نظریہ، صفحہ 959۔ عشری اور خراجی اراضی کی تعریفیں، صفحہ 961۔ خراج کی مقدار کا بیان، صفحہ 962۔ اراضی پاکستان کے عشری ہونے کا بیان، صفحہ 962۔ تبیان القرآن، جلد اول، صفحہ 32۔ بخل کو بے حیائی کے ساتھ تعبیر کرنے کی توجیہ، صفحہ 963۔ حکمت کے مصداق میں صحابہ اور فقہا تابعین کے اقوال، صفحہ 964۔ حکمت کی تعریف اور اس کی اقسام، صفحہ 964۔ حکمت کے متعلق احادیث، صفحہ 964۔ نظر کا لغوی اور شرعی معنی اور نظر کی اقسام،
صفحہ 965، نظر صحیح اور نظر باطل کا بیان، صفحہ 966، اہل الذمہ کو نفلی صدقات دینے کا جواز، صفحہ 969، گداگری کی مذمت اور سوال نہ کرنے کی فضیلت میں احادیث، صفحہ 971، سوال کرنے کی حد جواز، صفحہ 972، مسجد میں سائل کو دینے کی تحقیق، صفحہ 972، خفیہ اور اعلانیہ صدقے کی آیات کے شان نزول میں متعدد اقوال، صفحہ 973، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم، البقرہ آیت 275 تا 281، صفحہ 974، صدقے کے بعد سود کی آیات ذکر کرنے کی مناسبت، صفحہ 975، ربا کا لغوی معنی، صفحہ 976، ربا کا اصطلاحی معنی، صفحہ 976، ربا الفضل کی تعریف اور اس کی علت کے متعلق مذاہب ائمہ، صفحہ 977، ربا الفضل میں ائمہ کی بیان کردہ علت کا ایک جائزہ، صفحہ 978، ربا الفضل کی حرمت کا سبب، صفحہ 980، نفع اور سود میں فرق، صفحہ 981، بینک کے سود کے مجوزین کے دلائل، صفحہ 981، مجوزین سود کے دلائل کے جوابات، صفحہ 982، افراط زر کی صورت میں اصل زر کو بحال رکھنے کا حل، صفحہ 983، دارالحرب کے سود میں جمہور فقہا کا نظریہ، صفحہ 984، دارالحرب کے سود میں فقہائے احناف کا نظریہ، صفحہ 984، دارالحرب میں جواز ربا والی حدیث کی فنی حیثیت، صفحہ 984، دارالحرب میں ربا کے متعلق فقہائے احناف کے دلائل کا تجزیہ، صفحہ 985، مکحول کی روایت کا محمل، صفحہ 985، دارالحرب کے سود کے بارے میں امام ابو حنیفہ کے قول کی وضاحت، صفحہ 986، کیا سود اور دیگر عقود فاسدہ کے ذریعے حربی کافروں کا پیسہ بٹورنا جائز ہے، صفحہ 987، حضرت ابو بکر کے قمار کی وضاحت، صفحہ 999، دارالحرب، دارالکفر اور دارالاسلام کی تعریفات، صفحہ 990، قیامت میں سود خور کے مخبوط الحواس ہو کر اٹھنے سے جن چڑھنے پر استدلال اور اس کا جواب، صفحہ 991، ربا اور بیع کا فرق، صفحہ 992، ربا کو بتدریج حرام کرنے کا بیان، صفحہ 993، ربا کو حرام قرار دینے کی حکمتیں، صفحہ 994، سود خور کے لیے دائماً دوزخ کی وعید کی توجیہ، صفحہ 994، سود کا کم ہونا اور صدقے کا بڑھنا، صفحہ 995، سودی کاروبار ترک نہ کرنے والے کے خلاف جنگ کرنے کا حکم، صفحہ 995، سود پر وعید کے متعلق احادیث، صفحہ 996، مقروض کو مہلت دینے اور اس سے قرض وصول کرنے کا طریقہ، صفحہ 997، مقروض کو مہلت دینے اور قرض معاف کرنے کے اجر و ثواب کے متعلق احادیث، صفحہ 998، قرآن مجید میں نازل ہونے والی آخری آیت، صفحہ 999، یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، البقرہ آیت 282 تا 283، صفحہ 1000، تبیان القرآن جلد اول صفحہ 33، سود کے بعد تجارتی قرضوں کے تحفظات کے ذکر کی مناسبت، صفحہ 1002، مال کے مذموم یا محمود ہونے کا مدار، صفحہ 1002، بیع مطلق اور بیع سلم کی تعریفات، صفحہ 1003، بیع سلم کی شرائط، صفحہ 1004، دین اور قرض کی تعریفیں اور ان کا فرق، صفحہ 1004، آیت مدائنہ کے حکم کا تمام دیون کو شامل ہونا، صفحہ 1005، دین پر مبنی عقود کی دستاویز لکھوانے، اس پر گواہ بنانے یا رہن رکھنے کا شرعی حکم، صفحہ 1005، شہادت کا لغوی اور اصطلاحی معنی، صفحہ 1006، شہادت کی اقسام، صفحہ 1006، قرآن مجید کی روشنی میں شہادت کا بیان، صفحہ 1006، شہادت کا حکم، صفحہ 1007، شہادت کی تعریف، رکن اور سبب وغیرہ کا بیان، صفحہ 1008، تحمل شہادت کی شرائط، صفحہ 1008، بلحاظ شاہد ادائیگی شہادت کی شرائط، صفحہ 1008، عدالت کی تعریف، صفحہ 1008، عورت کی شہادت کے متعلق فقہائے اسلام کے نظریات، صفحہ 1008، مالی معاملات میں ایک مرد کے مقابلے میں 2 عورتوں کی شہادت مقرر کرنے کی وجوہات،
صفحہ 1010، وہ امور جن میں صرف عورت کی گواہی معتبر ہے، صفحہ 1011، عورت کی شہادت کو نصف شہادت قرار دینے کی حکمتیں، صفحہ 1012، گواہی کے لیے بلائے جانے پر گواہوں کے جانے کا شرعی حکم، صفحہ 1013، کاتب اور گواہ کے ضرر کا بیان، صفحہ 1014، سفر اور حضر میں رہن رکھنے کے جواز، صفحہ 1014، رہن کی تعریف اور رہن سے فائدہ اٹھانے میں مذاہب فقہا، صفحہ 1015، رہن کی شرائط اور ضروری مسائل، صفحہ 1017، اعتماد کی صورت میں وثیقہ لکھوانے، گواہ بنانے اور گروی رکھنے کو ترک کرنے کی رخصت، صفحہ 1018، احادیث کی روشنی میں دین اور قرض کے ضروری مسائل، صفحہ 1018، گواہی دینے کا وجوب اور دل کی طرف گناہ کی اضافت کی حکمتیں، صفحہ 1019، وثیقہ لکھنے، گواہ بنانے، رہن رکھنے کے اسرار اور حکمتیں، صفحہ 1020، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، البقرہ، آیت 284 تا 286، صفحہ 1021، بیع اور رہن کے بعد اعمال صالحہ سے مکلف کرنے کی مناسبت، صفحہ 1022، خاطر قلب کی تکلیف کے منسوخ ہونے کا بیان، صفحہ 1022، ہم اور عزم کی تحقیق، صفحہ 1023، دل کے افعال پر مواخذہ کی تحقیق، صفحہ 1024، تکلیف ما لا یطاق پر استدلال اور اس کا جواب، صفحہ 1027، سورہ بقرہ کے افتتاح اور اختتام کی مناسبت، صفحہ 1027، اللہ، فرشتوں، کتابوں اور رسولوں پر ایمان لانے کے ذکر کی ترتیب، صفحہ 1028، کسب اور اکتساب کا معنی اور شر کو اکتساب کے ساتھ مخصوص کرنے کی توجیہ، صفحہ 1028، دوسروں کے عمل سے نفع یا ضرر پہنچنے کا بیان، صفحہ 1029، خطا، نسیان اور جو کام جبرن کرائے جائیں ان پر مواخذہ نہ کرنا، صفحہ 1030، سابقہ امتوں کے سخت احکام، صفحہ 1030، تبیان القرآن جلد اول، صفحہ 34، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کی فضیلت، صفحہ 1030، کلمات تشکر، صفحہ 1031، ماخذ و مراجع، صفحہ 1033۔